انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے آپ کے خادم اور صحابی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے تھے۔ پیر کے دن جب لوگ نماز میں صف باندھے کھڑے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کا پردہ ہٹائے کھڑے ہوئے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک حسن و جمال اور صفائی میں گویا مصحف کا ورق تھا۔ آپ مسکرا کر ہنسنے لگے۔ ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں ہم سب آپ کو دیکھنے ہی میں نہ مشغول ہو جائیں اور نماز توڑ دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر صف کے ساتھ ملنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، لیکن آپ نے ہمیں اشارہ کیا کہ نماز پوری کر لو۔ پھر آپ نے پردہ ڈال دیا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی دن ہو گئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 680۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اور جب بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیں کہ وہ نرم دل ہیں، جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ان کے لیے نماز پڑھانا مشکل ہوگا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی بات کہی۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ تم لوگ سوا حب یوسف زلیخا کی طرح باتیں بناتی ہو۔ آخر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بلانے آیا اور آپ نے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 678۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے اور چل نہ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آتے۔ اور میرا تو ارادہ ہو گیا تھا کہ مؤذن سے کہوں کہ وہ تکبیر کہے، پھر میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں اور خود آگ کی چنگاریاں لے کر ان سب کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 657۔ اور اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ظہر کی نماز کے لیے سویرے جانے میں کیا ثواب ملتا ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں، اور اگر یہ جان جائیں کہ عشاء اور صبح کی نماز کے فضائل کتنے ہیں تو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے ان کے لیے آئیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 654۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں کی بھری ہوئی ایک ٹہنی دیکھی، پس اسے راستے سے دور کر دیا۔ اللہ تعالی صرف اسی بات پر راضی ہو گیا اور اس کی بخشش کر دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 652۔ ابو صالح نے کہا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی جماعت کے ساتھ نماز گھر میں یا بازار میں پڑھنے سے 25 درجہ زیادہ بہتر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ایک شخص وضو کرتا ہے اور اس کے تمام آداب کو ملحوظ رکھ کر اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر مسجد کا راستہ پکڑتا ہے اور سوائے نماز کے اور کوئی دوسرا ارادہ اس کا نہیں ہوتا، تو ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بڑھتا ہے اور ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ اور جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے اس وقت تک اس کے لیے برابر دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے مصلی پر بیٹھا رہے۔ کہتے ہیں، اے اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم کر۔ اور جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہو
گویا تم نماز ہی میں مشغول ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 647۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں تھے۔ آپ نے کچھ لوگوں کے چلنے پھرنے اور بولنے کی آواز سنی۔ نماز کے بعد آپ نے دریافت کیا کہ کیا قصہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نماز کے لیے جلدی کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو وقار اور سکون کو ملحوظ رکھو۔ نماز کا جو حصہ پاؤ اسے پڑھو، اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 635۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوئی وہ پھر پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے۔ جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر۔ ان باتوں کی شیطان یاد دہانی کراتا ہے جن کا اسے خیال بھی نہ تھا، اور اس طرح اس شخص کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 608۔